شاید اللہ والے کہتے ہیں کہ جو جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ہلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوست گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھ جس کی تو نافرمانی کرتا۔ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اے میرے دوست اس کو نہ دیکھ بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں، میرے بھائی اور دوستوں بدعمالیوں کی لپیٹ میں ہے۔ آج بے پردگی عام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ماں بے پردہ، ہماری بہن، آپ کی یونیورسٹی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ آج گناہ پہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز پوپ دے رکھی ہے دھرتی پہ، صرف اور صرف اللہ نے ٹھیک ہے نا یہ بحران ہے کہ میرے بندے سمجھ جائیں، میرے بندے سمجھ جائیں، توبہ کر لیں۔ لیکن جناب والا ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں بڑے بڑے گناہ ہمارے اندر اور وبا کی لپیٹ کے اندر ہے، ہم گناہوں کی وبا کی لپیٹ کے اندر۔ آج 4 وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ کتنی وجہ سے؟ 4 وجوہات کی بنیاد۔ پہلی وجہ جو ہم گناہ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں اکیلا ہوں۔ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو بندہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات کے جواب قرآن کے اندر دیے۔ اس پہلی وجہ کا جواب ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہماری گھات میں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مرصاد کہتے ہیں جب شکاری شکار کے گھات میں ہوتا ہے نا جی، چند لمحے پہلے پلک نہیں جھپکتی، پورے نشانے پہ ایسے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے بیان میں کہا، ایک بزرگ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ سارے دروازے وہ بند کر لیتے ہو کہ مخلوق نہ دیکھے میں جو گناہ کر رہا ہوں، مخلوق کے ڈر سے۔ بھئی وہ رب بھی دیکھ رہا ہے، وہ دروازے بھی تو بند کر۔ یعنی اپنے طرف دیکھنے والوں میں سے اللہ کرے مجھے کم درجے کا سمجھتے ہو۔ اللہ اللہ، دنیا کے ڈر سے، مخلوق کے ڈر سے ہم نے دروازے بند کر دیے۔ آج گناہ وباؤں کی صورت اختیار کر، آج جھوٹ، غیبت، حرص، لالچ، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتی ہے دنیا میں شکل، یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہم اپنی اصل شکلوں میں محفوظ ہے۔ ایک ہے عالم مثال کے اندر، وقت نہیں ورنہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے چہرے پہ کپڑا ہوتا تھا۔ ایک خلیفے نے کہا حضرت جب بھی آتے چہرے پہ کپڑا ہوتا ہے، حضرت نے وہ کپڑا اپنے خلیفے پہ ڈال دیا۔ جب اس پہ ڈالا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ سارے انسان جانور ہیں۔ حضرت کو اللہ نے کشف کا درجہ دیا تھا۔ آج دیکھیں چاروں طرف گناہ ہی گناہ۔ تو دوسری وجہ ہم جو گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں، ٹیلی فون پہ جھوٹ مار دیا، ہاتھ میں اونچ نیچ کر دی۔ تو بھائی میرے دوست، اللہ کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے، یہ بھول جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اور فون پہ ہم جھوٹ جو بولتے ہیں یہ بے لفظ جھوٹ ہوتا ہے، مفت کا گناہ ہے۔ ہم جچی کلی بات کریں، سچ بات کریں، یہ زندگی معاشرے کو سنوارے، خود بھی گناہ جہاد کرے اس کے خلاف۔ آج یہ مہنگائی، یہ پریشانی، یہ بجلی کے بل، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حدیث میں اعمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، اللہ ایسے حکمران مسلط کر دے گا۔ آج ہم پریشان ہو جائے، آج 50% لوگ نمازی بن جائیں، دیکھیں رب کی رحمت پرستی دیکھیں۔ 20 سے 30% نمازی مسجد خیرآباد جمعے میں آخری وقت میں آتے ہیں۔ یعلم، قرآن نے جواب دی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو ہر عمل کا پتہ ہے۔ اور جیسے آج کل ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ چوروں کو پکڑنے میں آسانی ہو، وہ پوری ہر چیز محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے نا، زمین، یہ ہماری ہر چیز کو محفوظ کر رہی ہے،
ہر چیز کو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کے علاوہ بات یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى. زمین خبر دے گی اللہ تیرے اس بندے نے یہاں زنا کیا تھا, یہاں شراب پی تھی, یہاں جھوٹ بولے تھا. یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے. یہ فلمیں بنا رہا ہے, کرامن کاتبین دائیں بائیں ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ویڈیو بن رہی ہے, ایک ایک لفظ ایک ایک بات کو محفوظ کیا جا رہا. یومئذ تحدث اخبارها, زمین خبر دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, عقیدہ پختہ رکھیں, 5 وقت نماز پڑھیں, اور جس پہ حج فرض ہے, صاحب استطاعت صاحب قدرت ہے, وہ ابھی داخلے شروع ہوں گے, ابھی شروع کر دیں. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صاحب استطاعت قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا, یہودی نصرانی کافر ہو کر مرے گا. آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, بیٹی بیٹھی ہوئی, فلانا مسئلہ ہے. بھائی جیسے ہی صاحب استطاعت قدرت بنو, وہاں کے اخراجات مکمل ہونے, حج فرض ہے. جو حج کرتا ہے پھر اللہ بیٹیوں کی شادیاں بھی کراتے ہیں, کاروبار بھی کراتے ہیں, رزق میں برکت عطا فرماتے. ایسے روزہ فرائض, اس کے بعد معاملات ہیں, حقوق العباد ہے. ہم کسی بندے کا حق نہ کھائیں, وعدوں پہ پورا اترے, کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کریں. معاملات میں ٹھیک, معاملات کے اندر اصل انسان کی پرکھ اور پہچان معاملات کے وقت ہوتی ہے. یہ داڑھی اور پگڑی سے پہچان نہ کیا کرو, یہ تو سنت ہے. داڑھی رکھنے سے, پگڑی پہننے سے میں ایماندار تو نہیں بن جاؤں گا. داڑھی بھی ایک سنت ہے, لوگ اب داڑھی کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کپڑے پہننا بھی ایک سنت ہے, کپڑے پھر اتار دو. داڑھی بھی ایک سنت ہے, اصل ہے معاملات. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے, وہ ایک صحابی کی تعریف کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ جو معاملہ سفر کیا سے تعریف کر رہا ہے. ہم معاملات کے اندر, اصل دین ہے معاملات کا نام. ہم کسی سے قرض اٹھاتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, بہنوں کو حق نہیں دیتے, جناب والا زیادتی کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. یہ حقوق العباد, اس کی معافی نہیں ہے. پھر اخلاقیات, دین بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اور ذکر ہم نے کرنا, ذکر یہ اللہ رات کو اٹھ کر تہجد, رات کو جلدی سو جائے, سنت عمل ہے. آپ بھی سو جائے, بچوں کو بھی کم از کم 11 بجے تو سو جائیں. پھر صبح 3 ساڑھے 3 بجے اٹھے, تہجد بھی پڑھیں, ذکر بھی کریں, قرآن کی تلاوت بھی کریں. یہی ٹائم ہے. پھر اس کے بعد سیر بھی کریں, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. پھر سارا دن کاروبار بھی کریں, کمائیں, محنت کریں. تو ابھی ذکر کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ تعالی ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ انشاءاللہ تعالی فقیر کوشش کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی حاضری ہو جائے, بیان ہو جائے. کمزور بندے ہیں, اللہ ہماری آج جانا یہ قبول فرمائے. ہمارا یہ آنا, کمزور لوگ ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے, ٹھیک ہے نا. ذکر جو ہے چلتے پھرتے ذکر کیا, اس سے دل صاف ہوتا ہے. دل پہ اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کے نبی کی محبت آتی ہے ذکر کرنے سے. اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا, سب سے بڑی بات. جب ریڈی والا کہتا ہے نا جی کتوں بیچ رہا ہوں, کہتا ہے گاجر گاجر, کوئی کسی چیز کی بولی. جو ہر وقت ذکر کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو سارا دن ایسے بولتے رہے جیسے بسوں کے, تو رات کو بھی پھر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, لاہور لاہور سہیوال, تو وہ سارا دن جو بولتے ہیں. ایسے ریڈی والے, ایسے جب ذاکر اللہ کا نام لینے والا, پھر مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا من کانا, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, داخل الجنہ, سیدھا جنت میں جائے. بسم اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دل پہ ضرب مارنی, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا الله 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 ये भी अल्लाह का नाम अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अपने प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमा। तवज्जो डालें दिल पे, मुराकबा करें।
اللہ دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے اللہ دل پہ توجہ ڈالے الحمد للہ رب العالمین اللہ